السلام علیکم دوستوں، پاکستان میں اور پورے ملک میں 24 گھنٹے میں پچھلے 24 گھنٹے میں جو بھی صورتحال بنی ہوئی ہے اس سے یقیناً آپ واقف ہوں گے، اور کافی آپ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہلاکتیں اور شہادتیں دونوں سائیڈ پہ ہو رہی ہیں، اور ہمارا لاہور شہر، ہمارا آئیکونک لاہور سٹی، جو کہ اپنی کلچر، اپنی ثقافت، اپنے فوڈ اور اپنے ڈائیورسٹی کے لیے مشہور ہے، وہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یتیم خانہ چوک پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہم سب اس کی پرشدید مذمت کرتے ہیں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلم۔ لیکن اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یا اس طرف ہونا ہے یا اس طرف ہونا ہے، آپ بیچ میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اب جو ایک پوری سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی فرانس کا سفیر ہم نے نکالنا ہے اور تب تک یہ پروٹیسٹ ختم نہیں ہوگا، اس چیز کے اوپر ایک جو معاہدہ ہوا تھا حکومت اور ٹی ایل پی کے بیچ میں، اس چیز کو بنیاد بنا کے یہ سارا پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پہ بہت زیادہ غلطی حکومت کی ہے۔ گورنمنٹ نے اگر معاہدہ کیا ہے اور اس کو پورا نہیں کر رہی، پہلے تو ان کو معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اگر معاہدہ کر لیا ہے تو پھر وہ پورا کریں، پھر یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عوامی ری ایکشن کیا ہوگا، انٹرنیشنل ری ایکشن کیا ہوگا، ٹریڈ پہ کتنا اثر پڑے گا، کیونکہ پھر یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی۔ یہ چیزیں آپ کو تب سوچنا چاہیے تھا جب آپ نے معاہدہ کیا تھا ٹی ایل پی والوں کے ساتھ۔ اور ٹی ایل پی والوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ بھائی اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ پبلک پراپرٹی کو اس میں نقصان نہ پہنچے۔ اس میں آپ اگر اپنے ہی ریاست کے جو اہلکار ہیں، پولیس اہلکار ہیں، اگر وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں تو اس میں فرانس کا کیا بگڑ رہا ہے، اس میں میکرون کا کیا بگڑ رہا ہے؟ نقصان تو آپ کے اپنے ملک کا ہی ہو رہا ہے نا۔ اب یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور میں ایک ورڈ ایسے سوچ کے لے رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو شاید مجھ پہ بھی کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھ پہ بھی لوگ یہ سوال اٹھانا شروع کر دیں کہ بھائی کیا اپنے نبی کے لیے اور اپنے حرمت رسول کے لیے آپ نے ہمارے خلاف چلے گئے، آپ اپنے مذہب کے خلاف چلے گئے۔ تو اس طرح عجیب سی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ ایک عام شہری، ایک عام مسلمان، ایک عام پاکستانی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے اس طرف ہونا ہے یا اس طرف ہونا ہے۔ تو میری تمام جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے، اس رمضان کے مہینے کا خیال کر لیں، اور لوگوں کی پراپرٹیز کا خیال کر لیں، لوگوں کی محنت مزدوری کا خیال کر لیں، نقصان نہ پہنچائیں کسی کو۔ اور حکومت سے یہ میری التجا ہے کہ اگر آپ نے فرانس کا سفیر ابھی نہیں نکال سکتے، آپ نے معاہدہ کر لیا تھا، چلو اب بھی آپ کہہ دیں کہ ہم نہیں نکال سکتے، اس ٹائم ہم سے غلطی ہو گئی، یہ مان لیں غلطی تو آپ نے کی ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں نکال سکتے تھے تو آپ نے معاہدہ کرنا ہی نہیں تھا، اور اگر آپ نے معاہدہ کر لیا ہے تو اب آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو ان کو شاید یہ لگتا تھا کہ خادم حسین رضوی کے وفات کے بعد شاید یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور یہ چیز کیونکہ یہ عاشق رسول ہیں، یہ آپ کے انٹرنیٹ کی ویڈیو سے زیادہ جلدی وائرل ہوں گے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ دن بدن بڑھتی جائے گی۔ ان کو آپ نے کیئر کے ساتھ، ان کو آپ نے بٹھا کے سمجھانا ہے، پیار محبت کے ساتھ اس چیز کو حل کرنا ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے میرے لیے میرے نبی کا رتبہ سب سے زیادہ ہے۔ میری جان، میرے مال، میرے بچے، میرے ماں باپ سب میرے نبی پہ قربان ہیں۔ یہ چیز ہم سب کو بتانی ہے، ایک دوسرے کو بتانی ہے کہ بھئی ہم سب مسلمان ہیں، اور ہم سب اتنا ہی ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنے نبی کا جتنا کوئی اور کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے ہی ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، اپنے ہی ملک کے پراپرٹیز کو یا اور چیزوں کو خراب کریں گے، سکون خراب کریں گے، کاروبار کو خراب کریں گے، تو اس سے نہ تو ہمارے نبی کو اچھا لگے گا، نہ وہ ان کو خوشی ہوگی، اور نہ اس سے فرانس کا یا میکرون کا کچھ بگڑے گا۔ سو اپنی ناقص عقل کے مطابق یہ چھوٹا سا میسیج آج میں نے دینا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے لیا جائے گا اس میسیج کو، لیکن امید یہی کرتا ہوں کہ سمجھ آئے گی حکومت کو بھی، اور باقی سارے جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کے اندر جو انوالو ہیں ان کو بھی سمجھ آئے گی۔
باقی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، تو پھر بات کریں گے جب سیریز شروع ہوگی، لیکن اس وقت کرکٹ سے کئی زیادہ ضروری ہمارے ملک کا سکون ہے، چین ہے، امن ہے، جس کو ہم نے کسی بھی صورت میں خراب نہیں ہونے دینا۔ السلام علیکم۔